सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। फौज में बगावत, पुलिस का तशद्दुद औरतों के ऊपर और 3 जो सगे भाई कत्ल हुए थे, वो भी बताएँगे कि किसने उनको ये रास्ता दिया और भी पाकिस्तान के हालात पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको बताएँ कि जो फैसलाबाद में पुलिस स्टेशन में 3 सगे भाइयों को कत्ल किया गया है, एक उनके कज़न को, वहाँ का अमला इसमें बताया जा रहा है कि मुलव्वस है और जो उनके वारिस है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने पैसे लेके और फिर उन्हें ये रास्ता दिया कि आप जो मर्ज़ी करें और कत्ल करवाएँ। कितना पैसा दिया? 6 लोगों को एसएचओ समेत मुअत्तल किया गया और इस वक़्त इंक्वायरी हो रही है। अंदाज़ा लगाएँ कि पुलिस की ये हालत है कि पुलिस स्टेशन जाके लोगों को कत्ल किया जाता है। ये ऐसे बदबख्त पुलिस वाले हैं। कल एक वीडियो आई और वो सोशल मीडिया पे आप देख नहीं सकते। जानवर भी शायद थोड़ा बहुता कुछ ना कुछ उनके अंदर ऐसी चीज़ होती हो कि वो भी कोई ऐसा काम करने से पहले सोचते हों। मगर ये पाकिस्तान की पुलिस जानवरों से बदतर, जिनको ना ज़िंदगी का सलीका आया, ना जिनको किसी के साथ सलूक करने का सलीका आया। ये माँ-बाप ने जानवर पैदा करके लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, अगर आप भी वो वीडियो देख लें, तो मेरा ख़्याल है जो लोग भी बड़ी आके वकालत करते हैं, उनको भी कुछ शर्म आ जाए या कभी खुदा करे उनके साथ ऐसा मामला पेश आए। ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद किया गया। एक औरत को लुटाया हुआ, 2 पुलिस वाले जानवरों की तरह उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे। जिसने भी देखनी हो, मेरी आईडी है फ़ेसबुक की मुबारक जावेद, वहाँ पे मैंने वो वीडियो शेयर की हुई है, क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट्स का इश्यू है। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कितने संग दिल लोग हैं ये और किन जानवरों की ये औलाद है। माँ-बाप ने ज़ाहिर है तरबियत नहीं की, माशरे ने तरबियत नहीं की और हराम जब आप खाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद तमीज़, तहज़ीब, ये सूअर जो है, इसी उसकी भी यही वजह है ना, उसको लोग क्यों नहीं खाते। पाकिस्तान में तो खैर पिछले दिनों ये भी पता चला कि इस्लामाबाद, लाहौर और बड़े-बड़े जो होटल हैं, वहाँ गधे का गोश्त सप्लाई किया जाता है, कुत्तों का गोश्त सप्लाई किया जाता है। लेकिन ये पुलिस वाले भी हर चीज़ खा जाते हैं, सूअर भी खा जाते हैं, रिश्वत भी खा जाते हैं, जो मिले इन्हें खा जाते हैं। तो उसके बाद जब आपकी खुराक अच्छी नहीं होगी, क्योंकि पाक खुराक का भी ज़िक्र है इस्लाम में, जब पाक और साफ खुराक आप नहीं खाएँगे तो आपके खून में वो गंदगी शामिल हो जाएगी, जिसके बाद एक जानवर में और आप में फ़र्क नहीं रहेगा। और इस पर आपको मैं बता दूँ कि पुलिस हमारी कोई कमी पेशी नहीं छोड़ती और उनका जो सलूक होता है कैदियों के साथ, ख़वातीन के साथ, मर्दों के साथ, इनमें से जो भारी तादाद में लोग शराबी, कबाबी, जिस तरह हमारे सियासतदान हैं, ज़ानी, और इनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं। ये नहीं कि 2, 4, 6 एक आधा ठीक होगा। मेरा नहीं ख़्याल कि मैं वैसे कई दफ़ा ये वाक़या सुना चुका हूँ कि पुलिस वाला एक बुज़ुर्ग था, हमारे पास आके बैठता था पाकिस्तान में, तो वो कहता था कि मैंने पूरी ज़िंदगी में एक ही पुलिस वाला देखा जो घर से शक्कर गुड़ के साथ, अचार के साथ रोटी लेके आता था, तो हम पास मुर्ग खा रहे होते थे। तो वो कहता था ये मेरे लिए जायज़ नहीं। खुराक का बड़ा फ़र्क पड़ता है, आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन गंदी खुराक, रिश्वत, हरामखोरी की जब आदत पड़ जाती है, तो उसके बाद यही नताइज निकलते हैं। ये मैं आपको बड़े वाज़ेह तरीके के साथ बता देता हूँ कि सियासतदानों के पालतू कुत्ते हैं ये और उनके कहने पे हर काम कर देते हैं। सिर्फ़ सियासतदानों के नहीं, जो भी जागीरदार है, जो भी ताकतवर है, उनके सामने पुलिस स्टेशन में लोगों पे तशद्दुद किया जाता है और उनके हुक्म की तामील की जाती है। वो आके एचएसओ की कुर्सी पे बैठ जाते हैं और उनके सामने लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये बदबख्ती है कौम की कि इन्हीं लोगों में से ज़ाहिर ये पुलिस वाले जाते हैं। इसका मतलब हमारी जो अपना कौम है वो भी ठीक नहीं है। कौम की ये हालत देख लें कि अब आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए, हल्फिया बयान, हज पे जाना तो हल्फिया बयान चाहिए कि आप वहाँ पे मांगेंगे नहीं। और कल भी मेरे सामने एक वीडियो आ रही थी, लोग वहाँ पे मांग रहे थे। ये हालत हो चुकी है इस कौम की।
اسے آپ اب کیا کہیں، میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا انٹرنیشنل حالات پہ بھی بات چیت کر لیں۔ امریکہ نے اس وقت جو پوری دنیا کے لیے ایک یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ ایسی خبریں وہاں سے چلانے کے بعد لوگ پریشان ہو رہے، وہ کہتا ہے جی امریکہ میں فوج جو ہے وہ بغاوت کر سکتی ہے۔ کون کہتا ہے؟ ایک بہت بڑا ٹی وی چینل، میں نام نہیں لوں گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری میڈیا غلط بیانی سے کام لیتی ہے، مگر امریکہ میں جمہوریت جو ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ وہاں پہ انتخابات ہوئے، ٹرمپ صاحب بڑی باریک سری سے جیت گئے۔ اس کے بعد پینٹاگون میں یہ خبریں چلائی جا رہی ہے کہ وہاں سے کوئی بغاوت کی بدبو آ رہی ہے۔ ٹرمپ صاحب بڑے غصے میں ہیں، انہوں نے بڑے سخت فیصلے لینے کا پروگرام بنایا۔ ابھی صدارت کے حلف میں 10-12 دن باقی ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی ممالک اس وقت آگ سے کھیل رہے ہیں ان سب کو امریکہ ٹھیک کرے گا، اور جو ممالک بھی تعاون نہیں کرے گی ان کے وہ پابندی لگائے گا، اور فوج بھی اپنی بھجوائے گا۔ کئی ممالک کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اور امریکہ میں بھی فوجی قوت جو ہے اس کا جو بتایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ پاور میں ہے، اسے بھی کم کیا جائے گا۔ اور اسی طرح پاکستان میں بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے، کیونکہ امریکہ کسی صورت بھی جو پاکستان میں فوجی سسٹم چل رہا ہے وہ برداشت نہیں کرے گا۔ اور ٹرمپ صاحب کا پروگرام یہ ہے کہ چاہے کسی کو راستے سے ہٹانا پڑے، انہیں جو مرضی کرنا پڑے، لیکن وہ جناب دنیا کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک کرے گا۔ ساتھ ہی حماس اور دوسرے لوگوں کو بھی دھمکی دی گئی ہے کہ اگر آپ نے معاہدے نہ کیے یا امن کی طرف نہ گئے، اسرائیل کا تو نہیں کہا، ویسے حیرانگی کی بات ہے، تو جہنم بنا دیا جائے گا یا جہنم میں بھیج دیا جائے گا سب کو، کچھ اس طرح کا خلاصہ سمجھ لیں۔ پاکستان میں کیوں کھلبلی مچی ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ جتنے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کردار جو ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے، اور کس کردار کے یہ لوگ ہیں، اور ان کی دولت جو ہے پاکستان میں تو کسی کی بھی نہیں ہے، یا تو انگلینڈ میں ہے، سوئٹزرلینڈ میں ہے، امریکہ میں ہے، ان کے بچے بھی وہاں پڑھ رہے ہیں، اور ان کو اس چیز کی فکر لگی ہوئی ہے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی ایسا کام پڑ جائے، کیونکہ جو ٹیم بھی ٹرمپ صاحب اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں ان کی نظر پاکستان پہ بھی بڑی گہری ہے۔ پاکستانی جو پی ٹی آئی سے لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کا تعلق واسطہ بڑا گہرا نظر آ رہا ہے، اور بڑی دور تک ان کی پہنچ نظر آ رہی ہے، کیونکہ جتنی سیاست کی باتیں امریکہ کے متعلق ہو رہی ہیں اسی طرح پاکستان کے متعلق بھی ہو رہی ہیں۔ اور پاکستان میں ٹرمپ صاحب کا یہ خواب ہے کہ عمران خان صاحب جلد باہر آئیں، اور اس کی وجہ آپ سب کے علم میں ہے کہ عمران خان کو کوئی سزا نہیں سنائی جا رہی، کیونکہ اب یا تو پاکستان میں جو جرنیل ہیں وہ آگے چلیں گے، اور امریکہ ہر وہ کام کرے گا جو وہ کہہ دیتا ہوتا ہے۔ اگر ٹرمپ صاحب نے یہ کیا نا تو میرا خیال ان کے لیے بھی بڑی بےزتی کا مقام ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے پاکستانی حکمران جو بھی اقتدار میں وہ اپنی کوئی پوسٹ پرانی ہے وہ سب ڈیلیٹ کر رہے ہیں ڈھونڈ کے، تاکہ ہمارے نام نہ آ جائے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ ان کو شاید کہیں گے تو کچھ نہیں، مگر جو امریکہ میں یا کسی بھی ملک میں ان کی جائیداد یا جو بھی پیسہ پوسا پڑا ہے وہ کنٹرول کیا جائے گا۔ باقی امریکہ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ کسی کو بھی ضیاء اللہ کے پاس بھجوانا، اتنا بڑا اس کے لیے ایشو نہیں ہے۔ وہ ہماری قوم ہی ہے جو ڈر و خوف میں مبتلا ہے، لیکن امریکن پریزیڈنٹ کے لیے معمولی کیس ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو پھر وڈیرے بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، پھر ان لوگوں کی رائے نہیں لی جاتی۔ کسی بھی جگہ پہ کوئی جرگہ ہو یا کوئی بھی طاقتور لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کے فیصلے کرتے ہیں، ان کی زندگی کے فیصلے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہوتے، ان میں اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، ان میں اتنا شعور نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے پھر وہ اپنے جو زندگی ہوتی ہے وہ بھی آزادی کے ساتھ نہیں گزار سکتے۔ قوم کو جس طرح غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اس سے وہ باہر نہیں نکل پا رہے۔ آئے دن جو واقعات پاکستان میں ہوتے ہیں وہ اتنے خوفناک اور خطرناک ہے کہ بھاری تعداد میں جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان جانے سے ڈر رہے ہیں، اور
آپ سب کو یہ بھی پتا ہے آئے دن دھمکیاں دی جاتی ہیں، شناختی کارڈ بلاک کر دیا جائے گا، پاسپورٹ بلاک کر دیا جائے گا، کسی کو کوئی دھمکی، کسی کو ایئرپورٹ سے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ابھی تک وہ سعودی عرب سے ایک صاحب تھے، ٹرک چلاتے تھے وہاں پہ، ٹور صاحب، وہ ابھی تک پولیس کی حراست میں ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ کس عدالت میں انہیں پیش کیا ہے، کوئی میرے پاس ابھی اطلاع نہیں ان کے متعلق آئی۔ سوری۔ ناظرین، جو قومیں اپنے فیصلے نہیں کر پاتی پھر دوسری قومیں ان کے اوپر مسلط ہو جاتی، اور دوسری قومیں جب مسلط ہوتی تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی قوم کو انصاف نہیں دے پاتے، جب آپ اپنی قوم کو وہاں پہ روزگار نہیں دے پاتے، بڑی تعداد میں پاکستانی ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں، ہمارے پاس اس سے بڑی اور کوئی خوشخبری نہیں ہوتی۔ یہ پوری سوشل میڈیا بڑھی ہوئی، فلاں ملک کے ویزے کھل گئے، فلاں ملک کا نیشنلٹی کا کہ قوانین آسان ہو گئے۔ وجہ یہ کہ اپنے ملک سے لوگ باہر جانا چاہتے۔ کل کامرس میں ایک صاحب نے لکھا تھا کہ کسی کی، میں نے مریم کے متعلق پروگرام میں کہا تھا کہ یہ غیر اسلامی کام ہے، تو انہوں نے لکھا کہ کسی کی بہو، بیٹی، بہن کے اوپر اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی عہدے پہ ہوتے ہیں تو رول ماڈل ہوتے ہیں، جو بچیاں ہوتی ہیں وہ یا بچے ہوتے ہیں وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہماری یہ وزیر اعلیٰ ہے جو غیر اسلامی کام یہ خود کرتی ہے، اس کے بعد اگر آواز بھی نہ اٹھائی جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ اپنا علاج کروا لینا چاہیے سب کو جو اس طرح کی سوچ رکھتی ہے۔ کوئی غلط بات نہیں میں نے کی تھی، اگر ہاتھ ملانے تک، اب تو ہاتھ ملانا بھی غلط ہے، چلو ملا لیا لیکن دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے، لیکن خبر یہ آئی ہے کہ کافی مالی مدد کرے گا جناب۔ اب دبئی، یو اے ای جو ہے وہ پاکستان کی پتہ نہیں 2 ارب کے قریب بتایا جا رہا ہے، نوٹو شوٹو آ رہے، اور یہ ہاتھ بھی ملایا کہ پتہ نہیں کیا کیا ملایا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر میں بات کروں گا، پھر آپ کامرس میں لکھنا شروع کر دیں گے۔ ناظرین، امریکہ کی طرف سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں، آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ کل امریکہ کے صدر کو سزا بھی سنائی جائے گی، دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے، اور اس کی جو حلف لینے کا جو چند دن باقی ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔